الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وإذ لم یهتدوا به فسیقولون ھذا افک قدیم۔ اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں گے کہ دینی جھوٹ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاعقاف کی آیات مبارکہ 11 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ کفار جو تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار طرح طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کیا کرتے تھے، اس طرح قرآن مجید کی حقانیت پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دیا کہ آپ ان کو کہہ دو میں کوئی بالکل انوکھا یا نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آ چکے ہیں اور ان کی قوموں نے بھی ان کی مخالفت کی تھی، ان کی بات نہیں مانی تھی، اور جب اللہ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہوا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں، دین حق کو نہ ماننا، قسم قسم کے مطالبات کرنا، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور تمہیں اللہ کی طرف یہ جو مہلت ملی ہے اگر تم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آپ کا انجام کیسا ہوگا یہ میرا اللہ جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن انجام بدتر ہوگا کہ جن قوموں کی پہلے مثال آپ کو دی گئی ہے عبرت کے لیے، ان کے واقعات آج بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور طرح طرح کے انہوں نے بھی اعتراضات کیے تھے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا تو پھر ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا، وہ نیست و نابود ہو گئے، اور آنے والی اقوام کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے، اور آج بھی ان کے علاقے کھنڈرات کی صورت میں عبرت کا ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ اور میں تو صرف جو تمہیں دعوت حق دیتا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، میں تو جو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے مجھ کو وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے وہ میں اس کا اعلان کر دیتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لوگوں اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس کو مان لو اور تمہاری آخرت بن جائے گی، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ یہ اگر قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کو دوسرے لوگ بھی مان لیتے، تو پھر تمہارے اس مطالق کے باوجود ایک بنی اسرائیل کا شخص مکہ میں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، اس نے گواہی دی اور وہ مسلمان ہو گئے، وہ ایمان لا چکا، اور تم نے پھر بھی سرکشی کی، تم اپنی بات سے پھر گئے۔
اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اور کافروں نے جو ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرتے نہ پاتے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وقال الذین کافروا، کافر لوگوں نے کہا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، لو کان خیرم، اگر یہ بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو اس میں یہ سبقت نہ کرتے۔ کون؟ وہ غریب لوگ تھے، اسلام کے ماننے والے کمزور لوگ تھے۔ اسلام میں اکثریت ان کمزور لوگوں کی تھی جو غلام تھے، جو غریب تھے ان سرداروں کے مقابلے میں۔ تو یہ تانا دینے لگے کہ پھر ہم پہلے، ہم سردار ہیں، ہم دولت مند ہیں، تو پھر ہم قبول کرتے ایمان کو، ہم پہلے ایمان لے آتے۔ کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی۔ اگر وہ آپ کی بات دل سے سنتے، اگر اس پر سوچتے، اگر اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ھذا افک کذیب، کہ یہ تو قدیمی جھوٹ ہے۔ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں یا کسی سے سبق لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اور کفاروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ہم پھر سبقت کرتے، ہم سے پہلے یہ غریب لوگ، کمزور لوگ سبقت نہ کرتے۔ یعنی حضرت بلال یہ غلام تھے، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمانوں کو جو غریب اور کلاش قسم کے لوگ تھے اور غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا، یہ سابقون الاولون بن گئے۔ اور یہ دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت، ذی وقار، ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے، نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے۔ یعنی ان کا یہ اعتراض ہوا۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بڑا ہے۔ یعنی ان کمزور لوگوں کے مقابلے میں، ان غلاموں کے مقابلے میں، جنہوں نے اسلام کی دولت اللہ نے جن کو نصیب کی، ان کے مقابلے میں یہ جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اس لیے اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بڑا ہے۔ اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا۔ یعنی کہ وہ اس کے بھی انکاری تھے کہ یہ دین اسلام جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین بنایا ہے، یہ قرآن جو ہے خود گڑا ہے، اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں پرانے لوگوں کے واقعات سنا رہے ہیں، گزری ہوئی قوموں کے قصے سنا رہے ہیں، اور بھی وہ بھی جھوٹے ہیں۔ یعنی قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ قرار دیا، جسے وہ اساطیر الاولین بھی کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قالوا اساطیر الاولین، کہ انہوں نے کہا یہ تو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں ہیں۔ حالانکہ دنیاوی مال و دولت میں ممتاز ہونا، شہرت رکھنا، حکومت کا ہونا، لوگوں کی افرادی قوت کا ہونا، شہرت ہونا، اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کس کی ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ گو کہ وہ کمزور ہے، وہ کمزور قوم سے تعلق رکھتا ہے، غریب ہے، لیکن ان مالداروں کے مقابلے میں اس کا رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہے۔ اور اس طرح ان کو یہ مغالطہ ہوا، یا شیطان نے ان کو اس مغالطے میں ڈال دیا کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، وہ اللہ کے نزدیک
مقبول ہوتا ہے. اس کے لیے ایمان اور اخلاص کی ضرورت نہیں، اس کو کسی شریعت کی ضرورت ہو نہیں. اور اس دولت ایمان اخلاص ہے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ دولت اور مال یہ اصل چیز ہے، حالانکہ اصل چیز ایمان ہے. مال و دولت تو آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ یہ میں نے اس کو مال و دولت دی، میں نے اس کو امیر بنایا، یہ کیسے خرچ کرتا ہے، اس مال و دولت کو کیسے استعمال کرتا ہے، کیا نیک کاموں میں کرتا ہے یا برائیوں میں. تو یہ تو ایک آزمائش ہے. مال و دولت کا ہونا آخرت کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نشانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے میں ہے، اور آخرت پر ایمان لانے میں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تب کامیابی ہے. ہاں اگر وہ مال و دولت والا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اپنے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، تو وہ پھر مال و دولت اس کے لیے وبال نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. اگر وہ مال و دولت یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ مال و دولت اس کے لیے وبال ہے. تو اصل مقصد کیا ہے اس میں؟ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت رکھنے سے اگر ایمان آپ کا نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آخرت میں وہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. اس دنیا میں تو فائدہ دے سکتے ہیں، آخرت میں آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. آخرت میں آپ کو اپنے نیک اعمال فائدہ دیں گے. آخرت میں آپ کو، اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنا ضابطہ حیات سمجھا، آپ نے اگر زندگی رب چاہی گزاری، من چاہی نہ گزاری، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم بھی ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ کرے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور جتنے پریشان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جتنے حاجت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں خوف خدا رکھنے والے لوگوں کی حکومت لائے کہ جو اسلام کے مخلص ہوں، پاکستان کے بھی مخلص ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو مظلوم مسلمان ہیں، خصوصاً فلسطین میں اور کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب عطا فرمائے. اور جو اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.